میرے بال بہت خوبصورت تھے، لمبے گھنے کالے چمکدار، اور میرے بالوں کی لینتھ بھی بہت اچھی تھی۔ میرے بالوں کو جو بھی دیکھتا وہ میری طرف آکرشت ہو جاتا۔ اسکول میں، کالج میں، گلی محلے میں اپنے بالوں کی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ لوگ میرے بالوں کی بہت ہی تعریف کرتے۔ میں اپنے بالوں کی بہت دیکھ بھال کرتی، ان کی اچھے سے کیئر کرتی اور زیادہ سے زیادہ سندر بنانے کی کوشش کرتی۔ لیکن میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ رات کے قریب 12 بجے تھے، میں شانت نیند میں سو رہی تھی اور اپنے بال کھلے چھوڑ کر آرام سے لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایسا لگا جیسے کوئی دھیرے سے میرے بالوں میں انگلیاں پھیر رہا ہو۔ میرا دل تیز سے دھڑکنے لگا، دھڑکنیں تیز ہو گئی اور ڈر سے میرا پورا شریر کانپنے لگا۔ میں ترنت اٹھ بیٹھی اور جیسے ہی میں نے دیکھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا نام آسیہ ہے، میں 20 سال کی خوبصورت اور جوان لڑکی ہوں۔ میرا رنگ گورا سفید ہے، جبکہ آنکھیں بڑی بڑی کالی سیاہ ہیں اور بال اسی طرح کے گہرے کالے ہیں۔ میری پرسنالٹی میں میرے بال ایک اہم کردار نبھاتے ہیں۔ سب مل جلنے والے رشتے دار اور میری سہیلیاں، ہر کوئی میرے بالوں کی وجہ سے مجھ پر جلن کرتا ہے اور بہانے سے بہانے پوچھنے کی کوشش کرتا کہ آخر میں اپنے بالوں میں خیال کس طرح رکھتی ہوں اور کس وجہ سے میرے بال اتنے گھنے اور خوبصورت ہیں۔ لیکن سچ بتاؤں، میں پہلے اپنے بالوں کا بالکل خیال نہیں رکھتی تھی، نہ ہی میں نے کبھی ان پر زیادہ دھیان دیا۔ میرے بال تو قدرتی ہی اتنے اچھے تھے، لیکن پھر میری اماں نے میرے بالوں کا خیال رکھنا شروع کیا۔ وہ کبھی مجھے تیل لگاتی تو کبھی بالوں کی جڑی بوٹی کا پیسٹ بنا کر میرے بالوں پر آزماتی رہتی۔ میں ان سب سے کافی چڑتی تھی اور اپنی اماں پر غصہ کرتے ہوئے کہتی، امی مجھے یہ سب پسند نہیں ہے، میرے بال تو اللہ نے پہلے سے اتنے خوبصورت بنائے ہیں، آپ میرے بالوں میں یہ سب نہ لگایا کریں۔ امی مجھے ڈانٹ دیتی اور زبردستی میرے بالوں کی کیئر کرتی۔ لیکن ایک بات تو ماننے والی تھی، جب سے امی نے میرے بالوں میں نسخے لگائے، میرے بالوں میں عجیب سی چمک اور ملائم ہو گئے تھے۔ میں بہت ہی خوش تھی۔ میں اپنے بال کھلے چھوڑتی، اماں ڈانٹ دیتی اور ترنت آیت الکرسی پڑھ کر پھونک دیتی اور کہتی، اپنے بالوں کو کھلا مت چھوڑا کر، نظر لگ جاتی ہے۔ میرے بال لمبائی میں بھی بہت اچھے تھے، گھٹنوں سے نیچے تک آتے تھے، جبکہ آج کل عام طور پر بال کمر تک ہی مشکل سے آتے ہیں۔ میری سہیلیاں میرے بالوں کی خوبصورتی دیکھ کر اکثر مجھ سے کلس رکھتی تھیں۔ وہ ہمیشہ کہتی کہ آخر تو کیا لگاتی ہے، پر میں امی کا نسخہ بتاتی تو وہ یقین نہیں مانتی۔ پھر وہ مجھے طعنے کستی، لیکن مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ یہ بال قدرت کا تحفہ تھے۔ حالانکہ اماں کے بال بھی اچھے تھے، لیکن میری طرح نہیں تھے، اور میری چھوٹی بہن کے بھی بال اچھے تھے، لیکن وہ بھی میرے جیسے گھنے اور کالے نہیں تھے۔ میں جہاں بھی جاتی اپنے بالوں کی وجہ سے دور سے ہی پہچانی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اماں مجھے بال کھولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہ کہتی، انہیں باندھ کر رکھا کرو ورنہ نظر لگ جاتی ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ آج محلے میں ایک شادی اور مہندی کی رسم تھی، اس لیے میں نے اماں سے ضد کی کہ مجھے بھی فنکشن میں جانا ہے، کیونکہ مجھے مہندی کا فنکشن بہت اچھا لگتا تھا۔ اماں نے سوچا کہ لڑکیوں کا فنکشن ہے، اس لیے مجھے اور میری بہن کو تیار ہونے کو کہہ دیا۔ ہم دونوں تیار ہو کر چلے گئے۔ جس کی مہندی اور فنکشن تھا اس کا نام رانی تھا۔ رانی کا گھر ہمارے گھر سے 2-3 گھر آگے ہی تھا۔ میں نے اپنی امی کے سامنے تو بالوں میں کلپ لگا لیا تاکہ امی مجھے ڈانٹے چلائے نہ، پر جیسے ہی میں فنکشن میں پہنچی، میں نے اپنے بالوں سے کلپ کھولا اور اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ جیسے ہی میں نے اپنے بالوں کا کلپ کھولا، لڑکیوں کی نظر میرے بالوں پر ہی ٹھہر گئی۔ سب کی نظریں میرے بالوں پر ہی پڑ رہی تھی اور میں گرو سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے بھی آج انہیں باندھنے کی کوئی بھی کوشش نہیں کی۔ فنکشن بہت اچھا تھا۔ جیسے ہی ہم نے کھانا کھایا اور میری بہن، ہم دونوں گھر کے لیے نکل آئے۔ رانی سے ہم پہلے ہی خدا حافظ کر چکے تھے۔ گھر قریب ہی تھا، اس لیے ہم دونوں اکیلے آ گئے، لیکن نکلنے سے پہلے میں بال باندھنا بھول گئی تھی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، اماں نے میرے بالوں کو کھلا دیکھا۔ اماں نے مجھے بہت ڈانٹا کہ تمہیں سمجھ نہیں آتا، کتنی بار سمجھایا ہے بالوں کو کھلا مت رکھا کرو، نظر لگے گی سو لگے گی، کماری لڑکیوں پر جن عاشق ہو جاتے ہیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو زندگی خراب ہو جائے گی۔ تم تو بال کھلے ہی باہر گھوم رہی ہو، توبہ استغفار کیا کر۔ اماں کی ڈانٹ سن کر میں خود کو کوسنے لگی
کہ کیوں کلپ اتارا، اور اگر اتار لیا تھا تو واپسی پر لگایا کیوں نہیں۔ میں نے اماں کو منایا، بال اچھے سے باندھے اور کپڑے بدل کر سونے کے لیے لیٹ گئی، لیکن نیند ابھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی اور میری بہن فنکشن کی باتیں کرنے لگی۔ ہمیں آج بہت مزہ آیا تھا۔ اسی طرح باتیں کرتے کرتے ہم لوگوں کو نیند آ گئی۔ میرا ابھی تو کالج بھی پورا نہیں ہوا تھا، جبکہ میری چھوٹی بہن انٹرمیڈیم میں تھی۔ اماں کا خیال رکھتی کہ میری اتنی پڑھائی کافی ہے، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ کم سے کم ماسٹر کی ڈگری ضرور لوں گی، لیکن اماں کہتی تھی کہ تمہارے باپ پھل کی ریہڑی لگاتے ہیں، ہمارے اتنے وسیلے نہیں، اور پھر تم دونوں کی شادیاں بھی تو کرنی ہیں، اور تمہارے باپ کے ساتھ کوئی ہاتھ بٹانے والا آسرا بھی نہیں ہے، اکیلے بیچارے کب تک محنت کریں گے، کتنی محنت کریں گے، اب تم لوگوں کو میں نہیں پڑھا سکتی۔ جب اماں ہم سے یہ باتیں کر رہی تھی تو ان کے چہرے پر کافی اداسی تھی۔ تبھی میں نے کہا، اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، ہم اپنے باپ کے بیٹے ہی تو ہیں، اللہ نے اگر آپ کو بیٹی کی نعمت سے نوازا ہے تو اس میں آپ کا کیا قصور ہے۔ لیکن اماں پر اس بات کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس معاملے میں اماں کسی کی بھی نہیں سنتی تھی، اور جب بھی انہیں بیٹے کی کمی محسوس ہوتی، جو اکثر ہوتی رہتی تھی، تو وہ رونے بیٹھ جاتی۔ ابھی بھی یہی ہوا تھا۔ میرے سمجھانے کے باوجود اماں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر میں پریشان ہو کر چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی۔ میں امی سے پڑھائی کی بات کرتی کہ تب تک میری چھوٹی بہن اماں کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور انہیں تسلی دینے لگی۔ میری پڑھائی کی بات تو بیچ میں ہی رہ گئی، حالانکہ میں آگے پڑھنا چاہتی تھی اور مجھے پتا تھا کہ ابا کی طرف سے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے میں نے سوچا کہ جب ابا گھر آئیں گے تو میں ان سے ہی بات کر لوں گی۔ اماں سے بات کی تو اماں تو کبھی بھی نہیں مانیں گی۔ اگلے دن رانی کی بارات تھی۔ ہم دونوں بہنیں اچھے سے تیار ہو کر اماں کے ساتھ بارات پر چلے گئے۔ اماں آج ہمارے ساتھ تھی۔ میں نے آج بالوں کی چوٹی گوندھ لی تھی، کیونکہ اماں ساتھ تھی اور میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں سارے فنکشن میں ان سے ڈانٹ کھاتی رہوں۔ میری چھوٹی بہن کے بال اچھے تھے لیکن لمبے نہیں تھے، اس لیے اس نے آج بال کھلے چھوڑ دیے تھے۔ بارات کا فنکشن بہت اچھے سے ہوا۔ رانی رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی اور پیچھے سب کے اداس چہرے چھوڑ گئی۔ پھر میری بہن، میری امی اور میں، ہم تینوں گھر پر واپس آ گئے۔ گھر آ کر میں نے اپنا لباس بدلا، میک اپ صاف کیا اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر میں اپنی چوٹی کو کھولنے لگی۔ لیکن جیسے جیسے میں اپنی چوٹی کھولتی جا رہی تھی، مجھے احساس ہوتا کہ میرے بالوں کو کوئی سہلا رہا ہے۔ میں نے کئی بار پیچھے مڑ کر دیکھا لیکن وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے یہ احساس 2 سے 3 بار ہوا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ شاید پنکھے کی ہوا کی وجہ سے ہو رہا ہو، لیکن یہ بات سچ تھی کہ واقعی میرے بالوں کو کسی نے 2-3 بار سہلایا تھا۔ میں نے بال کھلے چھوڑ دیے۔ میں آ کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ میرے بال بستر سے نیچے لٹک رہے تھے اور میں آج کے فنکشن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے پھر ایسا لگا جیسے میرے بالوں میں کوئی انگلیاں پھرا رہا ہو۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھا لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ میری آنکھوں میں الجھن تیرنے لگی اور دل تیز تیز سے دھڑکنے لگا۔ نہ جانے یہ کیا تھا، مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور میں اٹھ کر باہر آ گئی، لیکن باہر نکلنے سے پہلے میں بالوں کو سمیٹنا نہیں بھولی، ورنہ پھر اماں سے ڈانٹ کھانی پڑ جاتی۔ اس وقت شام کا سمے ہو چکا تھا اور ابا کچھ ہی دیر میں آنے والے تھے۔ میں نے چائے کا پانی چولہے پر چڑھا دیا تھا اور اپنی امی کے کمرے کی طرف چلی گئی، پر امی اس ٹائم کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ میں نے اشارے سے اپنی بہن سے پوچھا، جو امی کے برابر میں لیٹی ہوئی تھی اور اس نے شادی کا لباس بھی نہیں بدلا تھا۔ بہن نے اشارے سے جواب دیا کہ خالہ کا فون ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور باہر آ گئی، کیونکہ خالہ بہت لمبی بات کرتی تھی اور جب اماں تھک جاتی تو پاس بیٹھا جو ہوتا اسے فون تھما دیتی۔ میں خاموشی سے باہر آ گئی اور چائے بنا کر اماں کے پاس لے گئی اور اپنا کپ لے کر ٹی وی لگا کر بیٹھ گئی۔ چائے پیتے ہوئے ہی میں نے بالوں کو کلک سے آزاد کر دیا اور وہ صوفے کے پیچھے بکھرے ہوئے تھے۔ اسی دوران مجھے پھر محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے بالوں کو سہلایا اور ان میں انگلیاں پھیری ہوں۔ میں نے بالوں کو پکڑ کر جھٹک دیا کہ شاید کوئی کیڑا نہ چڑھ گیا ہو۔ مجھے ایک عجیب سا وہم ستانے لگا۔
میں نے بالوں کو دوبارہ سے جھٹکا پر کوئی بھی کیڑا نہیں تھا، اور پھر بھی مجھے کسی کی انگلیاں اپنے بالوں میں پھیرتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں پاگلوں کی طرح بال جھٹک رہی تھی۔ اتنے میں میری چھوٹی بہن کمرے کے اندر آئی اور کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا؟ ایسے بالوں کو کیوں جھٹکا لگا رہی ہو؟ میں چونک کر اسے دیکھنے لگی اور الجھن بھرے انداز میں کہا، نہ جانے کیا بات ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بالوں میں کوئی چیز جل رہی ہو، لیکن کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تبھی میری بہن نے مذاقاً کہا، شاید تمہارے بالوں میں جوئیں پڑ گئی ہوں، ان کو تو گھنے جنگل میں مزہ آئے گا، تمہارے بالوں میں جوئیں کی تو موج ہے۔ اور وہ ہنسنے لگی، لیکن میں مسکرا بھی نہ سکی۔ یہ جو کی سرسراہٹ نہیں تھی، یہ کچھ اور ہی تھا۔ میں تھک کر بالوں کو سمیٹ کر بیٹھ گئی۔ اتنے میں ابا بھی آ گئے۔ میں ابا کے لیے پانی کا گلاس لے آئی۔ ابا نے گھونٹ گھونٹ بھر کر پانی پیا، گلاس وہیں رکھ دیا اور صوفے کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا ابا؟ آج بہت تھکے تھکے لگ رہے ہو۔ ابا نے کہا، ہاں بیٹی، آج طبیعت کچھ بے چین سی ہے، بار بار گھبراہٹ ہو رہی ہے، اس لیے گھر جلدی آ گیا ہوں۔ تمہاری امی کہاں ہیں؟ ابا نے مجھے بتاتے ہوئے اماں کے بارے میں پوچھا تو میں نے کہا، وہ خالہ کے ساتھ فون پر بات کر رہی ہیں، اور ابھی تو صرف 1 گھنٹہ ہوا ہے، اگلے 2 گھنٹے بھی پکے ہی سمجھیے۔ اور میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ابا بھی ہنس پڑے، کہنے لگے، تو پھر ایسا کر، مجھے کھانا دے دے، پھر کھانا کھانے کے بعد میں آرام کروں گا، طبیعت کچھ اچھی نہیں لگ رہی۔ ابا یہ کہتے ہوئے برآمدے میں چارپائی پر لیٹ گئے اور جلدی سے کچن میں آ کر ابا کے لیے میں تازہ روٹی بنانے لگی۔ ابا کی عادت تھی کہ وہ ہمیشہ تازہ روٹی کھاتے تھے، اسی لیے میں گرم گرم کھانا بنا دیتی۔ ابا کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ گئے، جبکہ اماں کا فون ابھی تک چل رہا تھا۔ میں اماں کو بار بار فون بند کرنے کا اشارہ کر رہی تھی، لیکن اماں پھر بھی بات کو لمبا کرتی جا رہی تھی۔ میں اماں کے فون سے تنگ آ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں یوں ہی بیڈ پر بیٹھ کر کتاب پڑھنے لگی۔ میرے بال پیچھے بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے اور میں کتاب پڑھنے میں بری طرح ویست تھی۔ اچانک مجھے اپنے بالوں میں کچھ امانیہ محسوس ہوا۔ میں نے بالوں کو جھٹکا، لیکن وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں غور سے اپنے بالوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر بھی مجھے لگاتار بالوں میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی انگلیاں پھرا رہا ہو۔ پھر میں نے کتاب رکھی اور بالوں کو بار بار جھٹکنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح چیخنے لگی، کیونکہ اب مجھے لگاتار برابر یہی محسوس ہو رہا تھا۔ میری چیخوں کی آواز سن کر اماں بھاگتی ہوئی آئیں۔ ابا اور میری چھوٹی بہن ان کے پیچھے سے آئے۔ میں بار بار اپنے بالوں کو جھٹک رہی تھی۔ اماں کہنے لگیں، کیا ہوا، کیا ہوا میری بچی، کیوں ایسے چلا رہی ہو، کیا ہوا؟ میں نے کہا، اماں پتہ نہیں کیا بات ہے، بالوں میں کوئی چیز پھر رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی انگلیاں پھرا رہا ہو۔ یہ سن کر اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تجھے ضرور کوئی وہم ہوا ہوگا۔ اماں نے مجھے تسلی دیتے ہوئے میرے بالوں کو ایک ساتھ اچھے سے باندھ دیا، کہنے لگیں، کوئی بات نہیں، کوئی کیڑا وغیرہ چڑھ گیا ہوگا، اب میں نے تیرے بال باندھ دیے ہیں، اب تو آرام سے سو جا۔ اماں یہ کہہ کر واپس مڑ گئیں، لیکن جیسے ہی وہ مڑی میرے بال ایک جھٹکے میں خود ہی کھل گئے۔ میں نے زور سے سر جھٹکا۔ اماں نے پھر میری طرف دیکھا تو بال کھلے اور بکھرے ہوئے تھے۔ یہ کیسے ہوا؟ اماں نے حیرانی سے پوچھا۔ میں نے کہا، اماں یہ بال خود ہی کھل گئے ہیں، یہ دیکھو۔ اماں پہلے تو دیکھتی رہیں، پھر کہنے لگیں، شاید میں نے زیادہ زور سے نہیں باندھے تھے، اسی وجہ سے کھل گئے ہوں گے، لاؤ دوبارہ باندھ دیتی ہوں۔ وہ دوبارہ میرے بال باندھ کر چلی گئیں، مگر مجھے عجیب سا ڈر محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے اب بھی لگ رہا تھا جیسے کوئی میرے بالوں میں انگلیاں پھرا رہا ہو۔ میں بہت زیادہ گھبرانے لگی۔ میں کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں تو کیا کروں، اور اسی استھتی میں کیسے نکلوں۔ میں بستر پر بیٹھ گئی اور بیٹھے بیٹھے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے دیکھا کہ اپنی چھت پر بیٹھی ہوں، میرے لمبے بال کمر تک بکھرے ہوئے ہیں۔ اچانک دبے پاؤں میرے پیچھے آ کر کوئی بیٹھتا ہے۔ میں گھبرا کر پیچھے مڑتی ہوں تو وہ ویکتی مسکرا دیتا ہے۔ میں بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی ہوں۔ وہ دھیرے دھیرے میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہے۔ مجھے سکون محسوس ہونے لگتا ہے، لیکن پھر اچانک میرے بال زور سے کھینچتا ہے، میرے سارے بال اتر کر اس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ میں رونے لگتی ہوں اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھتی ہوں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ اٹھتے ہی پہلے میں نے اپنے بالوں کو ہاتھ لگایا
اور اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کہ میرے بال موجود ہیں، لیکن خواب کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گئی تھی اور میں بالوں کے معاملے میں بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ ساری رات میں یوں ہی جاگتی رہی، میری آنکھوں میں نام و نشان کی بھی نیند نہیں تھی۔ صبح اماں میرے پاس آئیں، وہ کہنے لگی اب کیسی طبیعت ہے؟ میری لال آنکھیں دیکھ کر وہ پریشان ہو گئیں۔ میں نے انہیں خواب بتایا، اماں نے سن کر صدقہ دیا اور کہا بیٹا اس خواب کو بھول جاؤ، سب اچھا ہو جائے گا۔ امی نے مجھے تسلی دیتے ہوئے سمجھایا تو میرے دل کو تھوڑا سکون آیا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ شام کو ایک ایسا واقعہ ہوگا جو مجھے ہلا کر رکھ دے گا۔ شام کو موسم بہت اچھا ہو گیا، اچانک گھنے بادل چھا گئے۔ میں جلدی سے کچن میں گئی اور پکوڑے بنانے لگی۔ پکوڑے بنا کر جیسے ہی باہر نکلی، زوروں کی بارش شروع ہو گئی۔ بارش میں نہانے کے لیے اوپر چھت پر چلی گئی۔ ہم دونوں بہنیں چھت پر بارش میں نہا رہی تھی اور خوب موج مستی کر رہی تھی۔ ہم لوگوں کو نہاتے ہوئے لگ بھگ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، کیونکہ بارش لگاتار ہوتی جا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے خوب مستی کی، خوب نہائے، اور نہانے کے بعد جب ہم نیچے آئے تو ہمارا شریر کانپنے لگا۔ میں نے جلدی سے لباس بدل لیا، بال تولیے سے سکھانے لگی کہ اچانک سے میرے سامنے ایک سایہ آتا ہے، جسے دیکھ کر میں بہت زیادہ ڈر گئی، پر میری آواز نہیں نکل پا رہی تھی۔ تبھی مجھے ایک آواز آئی، تم ڈرو مت، میں تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، تم اپنے بالوں کو مجھے سہلانے دو۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے چاروں طرف دیکھا پر وہاں پر اب کوئی بھی نہیں تھا۔ جب میں کمرے میں گئی میں اتنا پریشان تھی، میں نے سوچا میں اپنے بالوں کو ہی کاٹ دیتی ہوں۔ جب میں نے اپنے بالوں کو کاٹنے کے لیے قینچی اٹھائی، تبھی کوئی میرے سامنے آتا ہے اور مجھے آئینے میں دکھتا ہے ایک خوبصورت زبان لڑکا، جس کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا، آنکھیں نیلی تھیں، بال بالکل کالے تھے، لمبا چوڑا تھا۔ وہ مجھ سے کہتا ہے اگر تم نے اپنے بال کاٹ دیے تو میں مر جاؤں گا۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں نے کہا آخر تم کون ہو؟ اس نے بتایا کہ میں اس دنیا کا نہیں، میں جن ہوں اور تمہارے بالوں سے مجھے بہت محبت ہے۔ جب پہلی بار تم رانی کے فنکشن میں گئی تھی، تبھی راستے میں تمہارے بال مجھے بہت پسند آ گئے تھے، اسی دن سے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں نے سوچا میں اپنی امی کو بتاؤں۔ جیسے ہی میں نے کمرے سے نکلنے کی کوشش کی، اس نے کہا تم یہ بات کسی کو مت بتانا، اگر تم نے کسی کو یہ بات بتائی تو تمہارے سر کے سارے بال نکل جائیں گے۔ تم تھوڑے چھوٹے کرنا چاہتی ہو پر چھوٹے نہیں، تم ایک دم سے گنجی ہو جاؤ گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور میرے پیر پیچھے کی طرف لوٹ گئے۔ میں نے کسی سے بھی کچھ بھی نہ کہا اور پھر میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ ہی دیر لیٹے ہوئی تھی کہ مجھے نیند آ گئی۔ اب میں جب بھی آئینے میں دیکھتی تو مجھے وہی سایہ دکھتا اور میرے کانوں میں ایک ہی آواز گونجتی کہ اگر تم نے اپنے بالوں کو کاٹ لیا تو میں مر جاؤں گا، تم اتنی بے رحم مت بننا، آخر میری زندگی تمہارے بالوں سے ہے۔ میں ہمیشہ یہی سوچتی کہ میرے بالوں سے کیا کسی اندیکھی مخلوق کی زندگی جڑ سکتی ہے۔ پھر جب میرا دماغ ٹھیک ہوتا میں اپنے بالوں سے وعدہ کرتی کہ میں کبھی بھی انہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اب روزانہ وہ آنے لگا، وہ رات ہی میں نہیں، اب تو وہ دن میں ہی آنے لگا۔ اب مجھے اس میں کچھ اپنا پن محسوس ہونے لگا۔ میں اسے دیکھ کر گھبرا جاتی کہ اس سے پہلے وہ غائب ہو جاتا، جیسے کہ وہ دکھا رہا ہو کہ میں اپنی حد میں رہ سکتا ہوں۔ رات کو جب میں اپنے بال کھول کر آئینے کے سامنے بیٹھتی تو وہ بالکل مجھے صاف دکھتا اور اس کی آواز میں اب ڈر نہیں تھا، کچھ اپناپن تھا، جیسے کہ کوئی بہت برسوں سے مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہا ہو۔ اس رات میں آئینے کے سامنے بیٹھی تھی کہ وہ پہلی بار مجھے پورا اچھے سے دکھا۔ اس کی نیلی آنکھیں تھیں، لمبے گھنے بال تھے اور وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کیا ہوا، ڈر رہی ہو؟ مجھے ڈر تو لگ رہا تھا پر میں بھاگی نہیں، وہیں پر ٹک گئی، جیسے کہ کسی نے مجھے وہیں پر جکڑ لیا ہو۔ میں نے کہا ہاں تھوڑا۔ وہ مسکرایا اور اس نے مجھ سے کہا محبت اور ڈر ایک ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس نے پہلی بار اپنی محبت کا مجھ سے اظہار کیا۔ میں نے اس کی بات کا کوئی بھی جواب نہیں دیا، میں خاموش ہو کر باہر کو چلی گئی۔ اب روزانہ یہی سلسلہ چلتا رہا۔ جب کبھی میں کمرے میں لیٹ آتی تو اس کی پرچھائی آئینے میں بے چین رہتی، جیسے کہ وہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ مجھے یہ سب اچھا نہیں لگتا پر میں اس سے کچھ بھی نہیں کہتی، مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ مجھ سے ناراض ہو کر اپنا برا روپ نہ دکھا دے۔
اب تو دن و دن اس کے سوال بھی بڑھنے لگے، مجھ سے سوال بھی کرتا کہ تم بال کیوں باندھتی ہو، تم بال کھلے کیوں نہیں رکھتی، مجھے پسند ہے اس لیے، آج تم نے کالج میں کس سے بات کی، راستے میں تم کیوں گئی، کس سے بات کی۔ اب تو دن و دن اس کے سوال ایسے بڑھتے جا رہے تھے۔ میں اس کی باتوں کا کوئی بھی جواب نہیں دیتی، میں چپ چاپ بالوں کو کھول کر سو جاتی۔ ایک بار کالج میں کسی لڑکے نے میرے بالوں کی تعریف کر دی، اسی دن وہ جینے سے گر گیا۔ ایک بار کسی عورت نے کہہ دیا کہ بیٹی تم بالوں کو تھوڑا کٹ کرا لو، تھوڑے چھوٹے اچھے لگیں گے، تو اس کے گھر میں آگ لگ گئی۔ ایسے ہی جب بھی میرے بارے میں کوئی کچھ کہتا تو اس کے ساتھ برا ہو جاتا۔ میں شام کو جب کمرے میں آتی، آئینے کے سامنے بیٹھتی، کانپتی آواز میں کہتی، یہ تم نے کیا؟ وہ کہتا، ہاں میں نے کیا، آخر تمہارے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں، کسی کو کوئی بھی حق نہیں ہے۔ میں کافی پریشان اور تنگ رہنے لگی۔ ایک دن امی کو میں نے بتایا، پر میں نے یہ سارا معاملہ نہیں بتایا، بس میں نے اتنا کہا، امی آپ مجھے تعویذ کرا کے لا دیں، مجھے کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے۔ اسی دن امی نے پاس کے ایک بابا سے میرے لیے تعویذ کرایا۔ جب میں نے اس تعویذ کو پہنا، میں اپنے کمرے میں گئی تو اس دن میرے کمرے میں بہت شانتی اور سکون تھا۔ وہ سامنے تو آیا، پر اس کی آواز میں روز کی طرح درد نہیں تھا اور نہ ہی اکڑ تھی، بس ہلکا سا سکون تھا۔ اس نے میرے پاس آنے کی کوشش کی، پر وہ پیچھے ہٹ گیا اور کہا، تم نے یہ کیا پہنا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ مجھے جلا رہا ہے۔ اس نے غصے بھرے لہجے میں کہا، تم اسے اتار دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات میں نہ بول دیا اور میں اپنے بالوں کو باندھنے لگی۔ ایسے ہی کافی دن گزر گئے۔ اب وہ دن و دن مجھ سے چڑچڑا ہونے لگا اور مجھ سے کہتا، تمہیں میری ضرورت ہوگی، یاد رکھنا۔ وہ ہمیشہ مجھ سے کہتا، تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو پر تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتی، تمہارے بال میری زندگی ہیں۔ ایک دن میں آئینے کے سامنے کھڑی تھی کہ شیشہ اچانک سے چٹکنے لگا۔ میں زور سے چلائی کہ رکو، ایسا مت کرو۔ میرا اتنا کہنا ہی تھا کہ وہ آئینے سے باہر نکل کر آ گیا۔ ہمیشہ تو وہ مجھے آئینے میں ہی دکھتا، پر اب وہ کوئی سایہ نہیں تھا، وہ میرے سامنے بالکل ریئل میں کھڑا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی، میں بھاگ نہ سکی کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اب بھاگ کر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ آزاد ہو چکا تھا۔ پھر وہ دھیرے دھیرے میرے قریب آیا، اس کے آنے سے میرے کمرے کی ہوا بھاری ہو گئی۔ اس نے کہا، اب میں آزاد ہوں، اب تمہیں مجھ سے کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ میں پیچھے تو ہٹی پر بھاگ نہ سکی۔ میں نے کہا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارے بالوں کے بنا نہیں جی سکتا۔ میں یہ کہہ کر چپ چاپ اپنے بیڈ پر جا کے لیٹ گئی۔ وہ میرے قریب بیٹھا رہا پر اس نے مجھے بالکل بھی ٹچ نہیں کیا۔ ایسے ہی رات بیت گئی، پر میرے گھر میں عجیب عجیب واقعات ہونے لگے۔ امی بیمار رہنے لگی، ابو کا کام چھوٹ گیا، چھوٹی بہن بھی کافی بیمار ہونے لگی۔ یہ سب دیکھ کر میں کافی ڈری۔ میں نے کہا، کیا تم نے یہ سب کیا ہے؟ وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اس کی چپی میں ہی میرا جواب تھا۔ رات کو گھر میں عجیب عجیب سی آوازیں آنے لگیں اور اگر میں غصے میں کبھی آ کر بال باندھ لیتی تو وہ گھر کے سارے سامان توڑنے لگتا۔ پھر مجھے دھیرے دھیرے سمجھ آنے لگا کہ اگر میں اس کی بات نہیں مانوں گی تو صرف میں ہی نہیں، میرے گھر والے بھی اس کا نشانہ بنیں گے، کیونکہ اب وہ مجھ پر پورا مالکانہ حق جتانے لگا تھا۔ میں یہ سوچ کر گھر سے نکل گئی کہ اگر میں نے کوئی قدم نہ اٹھایا تو میرا پورا گھر برباد ہو جائے گا۔ اس دن میں ہمت کر کے ایک مولوی کے پاس پہنچی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی اور جیسے ہی میں نے اپنے بال اور آئینے کے بارے میں بات کی، مولوی کی آنکھوں میں ایک چنتا اتر آئی۔ انہوں نے مجھ سے کہا، بیٹی کچھ محبتیں آزمائش ہوتی ہیں اور کچھ سزا۔ میں نے کہا، مولوی صاحب اس کا حل کیا ہے؟ انہوں نے کہا، بیٹی اگر وہ جائے گا تو تمہارے بال لے کر جائے گا۔ یہ بات سن کر میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ یہ بات میرے لیے موت سے کم نہیں تھی۔ میرے بال میری پہچان تھی۔ اس دن میں اپنے کمرے میں ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی اور وہ میرے سامنے چپ چاپ کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ محبت تھی اور تھکان تھی، شاید اسے بھی محسوس ہو گیا تھا کہ اب کچھ بدلنے والا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ اگر میں نے اپنے بالوں کو کاٹ دیا تو تم کیا سچ میں چلے جاؤ گے؟ اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھیں نم تھیں۔ اب یہی میرا جواب تھا۔ میں نے الماری سے کینچی کو نکالا اور ہر لٹ کاٹتے ہوئے مجھے پرانی یادیں یاد آ رہی تھی۔ جب میں نے پہلا کٹ لگایا، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے پر وار کر دیا ہو۔ وہ چیخا اتنی تیز کہ پورے کمرے میں آواز گونج اٹھی، پر میں رکی نہیں۔
میں نے ایک ایک کر کے سارے بالوں کو کاٹ دیا۔ اس کی آواز کوئی انسانی آواز نہیں تھی، بہت ہی بھینکر آواز تھی۔ جب آخری لٹ میری کٹ کر زمین پر گری، وہ دھندلا دھندلا ہو گیا تھا، جیسے اب وہ پہلے کی طرح نہیں ہو۔ اس کے چہرے پر سکون تھا۔ اس نے کہا، تم نے مجھے آزاد کر دیا۔ اور کمرے میں اچانک سے سناٹا چھا گیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہوا میں اڑ گیا۔ جب صبح میں اٹھی، میں نے اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھا تو میرے آنکھوں میں وہ درد نہیں تھا، سکون تھا۔ بس دل تو کافی بھاری تھا کہ جو لمبے گھنے بال خوبصورت تھے وہ اب میرے سر پر نہیں تھے۔ پر میرے گھر کا ماحول بدلنے لگا۔ ابو کا کام بھی لگ گیا، بہن کی اور امی کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ آج بھی جب میں اپنے کمرے کے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہوں، کہنے کو تو آئینہ ٹوٹ گیا تھا، پر اسی جگہ پر وہ سایہ زندہ تھا، اور ایسا لگتا تھا جیسے میرے کانوں میں کوئی فسفسا رہا ہو۔ آئینہ تو ٹوٹ گیا، پر اس کی محبت میرے دل میں ہمیشہ کے لیے بس گئی تھی۔ پر وہ مجھے نہ ہی اب پریشان کرتا اور نہ ہی مجھے بلاتا، بس میرے دل میں اس کی محبت تھی۔ اور اس دن میں نے ایک گہری سانس لی، مجھے لگا جیسے میں نے برسوں بعد ایک سکون بھری سانس لی ہے۔ پھر میں اپنے بیڈ سے اتری، زمین پر سجدے میں گر گئی، ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے، اور پھر میں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ، میں بہت کمزور پڑ گئی ہوں، تو نے مجھے بچا لیا ہے تو تو مجھے خود سے دور مت کرنا۔ پھر اس سجدے کے بعد میری زندگی بدل گئی۔ ایسا لگا جیسے سالوں سے میری روح پر کوئی وزن ہے وہ اتر گیا ہو۔ میں نے شانتی کی سانس لی اور میں نے خود سے وعدہ کیا کہ میں خود کی حفاظت کروں گی۔ دن بیتتے گئے، میرے بال دوبارہ سے بڑے ہو گئے، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور گھنے، پر اس بار وہ کسی سائے میں نہیں تھے، وہ اللہ کی رحمت اور میرے صبر کے تھے۔ آج بھی جب میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں تو مجھے وہی پرانی محبت کی فسفساہٹ یاد آتی ہے، پر میں اب ڈرتی نہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں نے اللہ کو تھام لیا ہے، اور جو اللہ کو تھام لے اس کا کوئی بھی سایہ، کوئی بھی جن کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آئینہ ٹوٹ گیا تھا تاکہ میں خود کو اور اپنے رب کو پہچان سکوں۔ یہی میری کہانی کا اصل سبق تھا۔